سامنے مسجد سجا وہ سامنے سال کا نوجوان ہو کے نبی سے لے کر میرے نبی دعا مانگے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ کو صحت و عافیت والی زندگی دے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو میرے جو ہے نا نبی کی جو اولاد ہے ان کی قربانیوں کا دن ہے. یہ تو پورا سال جو ہے نا قربانیوں کا دن آتا ہے، لیکن یہ جو دن ہے، جن ایام میں جس دنوں میں ان کے ساتھ ظلم ہوا وہ یہ محرم کا مہینہ ہے. تو لہذا لوگ جو ہے نا اس کو جو افسوس کے طور پر جو ہے نا مناتے ہیں. ویسے تو پورا سال منانا چاہیے، کیونکہ حسین نے سر کٹوا کے جو ہے نا تا قیامت تک ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ظلم کے آگے سر جھک نہیں سکتا، سر کٹ تو سکتا ہے. تو محرم کا مہینہ تھا، تو سوچا کہ اولاد نے سر کٹا کے جو ہے نا دنیا اور آخرت میں مثال قائم کر دی ہے، تو ان کے باپ دادا کی مثال بھی آپ کو جا کر دکھائیں اور ان کی جب مثال جو ہے نا آپ کو بتائیں آپ کے سامنے. آیا ہوں یہاں پہ جنگ خندق جہاں پہ ہوئی تھی، جو مسجد الفتح ہے، مسجد علی، مسجد ابو بکر صدیق اور مسجد عثمان غنی، جہاں پہ بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر بھی ہے. کیونکہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے ابھی کچھ، لیکن مسجد فتح جو ہے جہاں پہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رو کر دعا مانگی تھی، اور پھر بعد میں جو ہے نا مولا علی کو تلوار دی تھی، اس کے بعد فتح ہوئی تھی، وہ جگہ اب یہاں پہ کھلی ہے. میں آپ کو جا کر وہاں کی زیارت کرواتا ہوں، اور وہ جانے سے پہلے آپ کو پورا واقعہ بتاتا ہوں، کیونکہ اوپر دھوپ بھی ہے اور رش بھی ہے، ہوا بھی ہوگی، تو میں اوپر جا کر آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا پاؤں گا. اس سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھ کر آپ کو ساری تفصیل سمجھا دوں. جو مسئلہ ہوا تھا، کفار مدینہ جو ہے نا وہ آ رہے تھے جنگ کے لیے مدینہ والوں کے ساتھ. 3 جنگیں ہوئی بڑی، جنگ بدر، جنگ خندق اور جنگ احد. تو یہ جنگ خندق جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جو ہے نا بیچ میں جو ہے نا کھدائی کی جائے، تاکہ بہت بڑی کھدائی ہو، وہ آسانی سے کفار مکہ جو ہے نا اندر داخل نہ ہو سکے مدینہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز جو ہے پسند آئی، پھر وحی بھی نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ یہاں پہ آئے، جو ہے نا کھدائی شروع کروائی. تو کھدائی کے بیچ جو ہے نا پتھر ایک بڑا آ گیا جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے صحابہ کرام سے بلچہ لے کے وہ توڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے کپڑا ہٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. ہم آ چکے ہیں مسجد سبع مساجد، مسجد الفتح. تو محرم کا مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے. کربلا جو ہے نا سنا رہی ہے اپنی داستان پکار پکار کر. تو اس کے ساتھ جو ہے نا جن کے اولاد جو ہے نا شہید ہوئے، ان کے باپ اور نانا نے کیا جو ہے نا وہ انجام دیا اپنی بہادری کا، وہ جا کر آپ کو دکھاتے بھی ہیں. سنا جو ہے نا وہ پتھر ٹوٹ گیا، کھدائی ہو گئی. جب جو ہے نا کفار مکہ یہاں تک پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ ہے کوئی مرد کا بچہ جو ہے نا بھیجو میرے مقابلے کے لیے. ان کے پاس ایک تھا ابو لولو، پتہ نہیں کیا نام، اس طرح کا نام تھا، مجھے بھولا ہوا ہے، جس کی عمر کم از کم 80 سے 85 سال سی. کہتے ہیں کہ وہ ایک اکیلا بکرا کامل کھا جاتا تھا، وہ 100 بندوں کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ہے جانے کے لیے. تو صحابہ کرام اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. پھر حضرت علی یعنی مولا علی اٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کانٹے پہ جو ہے نا کمر پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی. تو جب حضرت علی گئے تو وہ ہنسنے لگا کہ اے محمد، کیا تیرے محفل میں، کیا تیرے لوگوں میں مرد نہیں رہے، اب تو نے بچہ بھیج دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہلے بچے سے تو مقابلہ کر لے. تو حضرت علی نے آواز دی
پہلے مجھ سے تو مقابلہ کر، پہلے مجھ سے تو لڑ، بعد میں جو ہے نا محمد سے لڑنا۔ اس وقت آپ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا عمر تھی حضرت مولا علی کی 18 سال، تو اس نے وار کیا، حضرت مولا علی نے بچایا، اس نے پھر وار کیا، مولا علی نے بچایا۔ جب مولا علی نے وار کیا یہاں سے تو اس کے 2 ٹوٹے ہو گئے، تو سارے جو کفار مکہ تھے اس کے زور پہ آئے ہوئے تھے، وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو جو مکہ جنگ خندق ہے، جو خندق ہے وہ فتح ہوئی، تو حضرت علی جو ہے نا 18 سال کی عمر میں فتح لے کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو یہاں پہ بہت گرمی ہے، تو آپ میرے پسینے سے اندازہ کر رہے ہوں کہ میں جا رہا ہوں اوپر جا کے میں آپ کو ساری وہ جو ہے نا زیارت وہ دکھاتا ہوں۔ محرم کے مہینے میں اہل بیت کی قربانی اور مولا علی کی جو ہے نا ان کے باپ کی قربانی اور اس کے نانا کی قربانی حسین کے، وہ سب آپ موازن کریں تو سوچیں کہ اسلام کس طرح ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو میں اوپر جا رہا ہوں، پھر آپ کو ملتا ہوں اوپر دکھانے کے بعد۔ ہے وہ جگہ جہاں پہ حضرت علی جو ہے نا بچپن میں جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تلوار دی تھی اپنے ہاتھ میں، اس میں لون کے خلاف جو 100 بندوق کے برابر لڑتا تھا۔ یہ ہے قبرستان وہاں کا، جہاں پہ آج بھی یہ قبرستان یا زمین بتا رہی ہے حضرت علی مولا علی کی بہادری کا۔ یہ سامنے مسجد سجا ہے، ابھی نیچے سے کام ہو رہا ہے۔ یہ مسجد ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا کفار مکہ آئے تھے، تو جس کا نام ہے جنگ خندق۔ اس جگہ پہ 1000 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ خندق کھدوائی تھی، اور ان کے 4000 کچھ روایات میں ہے 3000 کا لشکر تھا۔ اس کے سامنے جو ہے نا مولا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ نیچے بھی یہ جو بنا رہے ہیں نا، وہ سامنے مسجد علی ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر بھی ہے۔ مسجد فتح، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا دعا مانگی تھی کہ فتح ہو جائے۔ دعا مانگنے کے بعد جو ہے نا مولا علی کو جو ہے نا تلوار دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے بعد جو ہے وہ 100 بندوں کے ساتھ لڑنے والے یہودی کو حضرت علی نے، مولا علی نے 2 ٹوٹا کر دیا تھا۔ مسجد الفتح جہاں پہ میرے نبی نے دعا مانگی تھی، یہ چیک کریں۔ یہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے مسجد الفتح کی۔ باپ نے بھی قربانی دی، پھر اولاد نے بھی قربانی دی، 72 شہید کروا کر۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ مولا علی نے ایک 18 سال کا نوجوان ہو کے 3000 کفار کا لشکر کو شکست دی تھی، اکیلے وہ بھی۔ ہاں اہل بیت میں کی کون کون سی قربانی یاد کریں۔ اسلام بھرا ہوا ہے میرے اہل بیت کی قربانیوں سے۔ جہاں بھی جاؤ گے میرے اہل بیت کی جو ہے نا قربانیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ میرے نبی سے لے کر میرے نبی کے اہل عیال تک سب جو ہے نا قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔